مجھے اب تک یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ دروازہ راستہ چلتے ہوئے کہاں سے آ گیا تھا۔ میں جس جادے پر سفر کر رہا تھا وہ ایک ہموار اور چٹل میدان تھا جس میں کوئی عمارت یا کوئی فصل نہیں تھی۔ پھر اچانک سے مجھے یوں لگا کہ میرے سامنے سے ایک بے رنگ خاستہ حالت دروازہ آ گیا ہے اور میں اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہوں، لیکن پھر جب وہ دروازہ مجھ پہ کھل گیا اور میں بلا جھجک اس کے اندر داخل ہو گیا، بس اندر داخل ہونے کی ہی دیر تھی کہ پورا منظر یکسر بدل گیا۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا بارش کی صورت میں برس رہا تھا اور میں اس اندھیرے میں بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں بالکل شرابور ہو گیا ہوں۔ اندھیرے کی سلین میری ہڈیوں کو سرایت کر گئی ہے۔ پھر مجھے اندھیرا ایسا لگا جیسے میرے خون میں شامل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری رگوں میں رس رہا ہو۔ خون کے سرخ زروں اور سفید زروں میں اب کچھ سیاہ دھبے تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہاں کچھ عجیب طرح کی تنہائی تھی۔ اس میں کوئی آشنا چیز موجود نہ تھی، مگر پھر بھی مانوس چیزیں اس قدر زیادہ تھیں کہ ہر لمحہ میں خود کو زیادہ سے زیادہ اجنبی اور تنہا محسوس کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان ناپاک اور نامانوس چیزوں میں سے کسی نے بھی میری طرف بڑھنے کی کوشش نہ کی، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ وہ سب ایک ہی بار مجھ پر حملہ آور ہو جائیں اور میری ٹکا بوٹی کر دیں۔ اس لمحے کے لیے میں نے خود کو بکھیرتے ہوئے ریشوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ میں اس نامانوس شے کا بنا ہوا ہوں جس میں اب اندھیرا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی جو اس قدر نامانوس اور ناخوشگوار لگنے کے باوجود میرے وجود کا ہی کوئی حصہ محسوس ہوتی تھی؟ مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میں صدیوں پہلے اسی جگہ تخلیق کیا گیا ہوں اور مجھے خلق کرتے وقت جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ نہایت ہی تاریخ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا گویا میں صدیوں تک وہاں کھڑا ہوں اور تاریخ خیالات کا ایک سیلاب میرے ارد گرد فصیل بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی فصیل ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ دروازے کو تو توڑی ہوئی ایک کرن میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں خوف کے مارے چیخ اٹھا۔ میرے لیے کسی صورت یہ ممکن نہ تھا کہ اس کرن کو میں روک سکوں۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ کرن مجھے چھو گئی تو میں بھسم ہو جاؤں گا، میری خاک تک باقی نہ رہے گی۔ پھر وہ کرن میرے سینے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کاٹتی ہوئی یوں گزری جیسے گرم پانی کی دھار برف کی سیل میں سوراخ کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ میرے سینے میں 2 دراریں پیدا ہو چکی تھیں اور ان میں سے آہستہ آہستہ اندھیرا باہر گر رہا تھا، جیسے لوہار گرم ڈرم سے لک باہر نکلتی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے اندر خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر اب مجھے سانس لینے میں آسانی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب میرے اندر روشنی اور اندھیرے کی لڑائی کے ساتھ ساتھ خشک ہوا، نمدار فضا کی لڑائی بھی جاری تھی۔ اندھیرے کی بارش رک گئی تھی، آسمان آہستہ آہستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا، کہیں کہیں ستارے نظر آنے لگے، مگر ان ستاروں کے درمیان فاصلے پر ایک سیاہ آنکھ مجھے گھورنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زندگی کے اس دور میں داخل ہو گیا ہوں جہاں رنگوں کا کوئی وجود دوسرے سے نہیں ہے، صرف سیاہی ہی سیاہی ہے اور یہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈرونی بلیک اینڈ وائٹ فلم چل رہی ہو۔ اس فلم کا ہر فریم بے حد حرکت میں تھا اور بے حرکت فریم یکے بعد دیگر ظاہر ہو کر ایک تیز رفتار حرکت پیدا کر رہے تھے۔ ان میں سیلاب کا بہکاؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے لیے 2 سیلاب بیک وقت موجود تھے، ایک سیلاب آسمان پر جس میں ستارے احبابوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور دوسرا سیلاب میرے اندر جس میں احباب ستاروں کی طرح لگتے تھے۔ میں چونکہ کہ ان 2 پارٹیوں میں پھنس رہا تھا اور ریزہ ریزہ مشت خاک کی طرح اڑتے ہوئے پرتور رہا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، پانی آہستگی سے بہہ رہا تھا، سطح پر اپنی ہی ایک لہر سی بعیدہ ہو گئی۔ اندھیرے کی اس دیوار اگرچہ ٹوٹتی رہی، اس میں دن روز پیدا ہو گئے۔ اب روشنی کا احساس ہونے لگا، مگر اندھیرے کی بارش وقفوں سے اب جاری تھی۔ میں جس لباس میں تھا اب وہ گیلا ہو گیا تھا اور میری ہڈیاں ابھی تک اس سلین کو محسوس کر رہی تھیں۔
جس میں ڈوب رہا تھا۔ اس دھندلی ہوئی روشنی میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک مخلوق سرک رہی ہے۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی، مجھے اس سے خوف نہیں آیا۔ میں لرز تو رہا تھا مگر اس کی وجہ سردی کا احساس تھا، خوف نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ جاندار میرے قریب آ جائے اور مجھ سے لپٹ جائے تو میرے اندر حرارت جاگ اٹھے گی۔ اب وہ حرکت میرا مقصود تھی، میری آرزو تھی۔ ہم گرمی تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے ہیں مگر سردی کا احساس ہمیں بے بس کر دیتا ہے۔ سردی، سرد موہم، تنہائی، یہ سب ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں اور میری ان الفاظوں سے بہت دیر پا آشنائی ہے۔ شاید ایسا ہی کوئی لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو۔ انسان کے معنی بھی شاید کسی بے لوث شے کے ہوں، اسی لیے تو اسے دوزخ کی نوید سنائی گئی اور وہ اپنے تمام اعمال سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے دوزخ ہی کی تلاش ہے۔ انسان اندھیرے کی سلن کو برداشت نہیں کر سکتا مگر حرارت و روشنی کی ہر مقدار کو گوارا کر لیتا ہے، بلکہ ان کا متلاشی رہتا ہے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے بیان کی ہیں مجھ پر اس لمحے اس صدی میں ظاہر ہوئی ہیں جس میں نے چلتے چلتے ایک دروازے کو دریافت کیا، یا پھر یہ ممکن ہے کہ دروازے نے مجھے ڈھونڈ لیا ہو۔ اب میں اس دروازے کی طرف ہوں جہاں آپ کھڑے ہیں، اور دروازے کا الٹا رخ یہ ہے کہ یہ دروازہ جو بند ہو چکا ہے کب کھلے گا، کیوں نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کبھی نہیں کھلے گا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ جب سب اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذوں پر نگاہ اوپر اٹھاؤ تو وہ دروازے موجود ہی نہ ہو جس طرح آپ کے لیے موجود نہیں ہیں، بس ایک کاغذ پر چند الفاظ لکھے ہوئے ہوں مگر اس بات کو کوئی ضامن نہیں کہ الفاظ کس کے ہیں۔ الفاظ تو ویسے بھی کسی کے نہیں، ہاں اگر حالات یہی سمجھتے ہیں تو لوگ وہ ادا کرتے ہیں، وہ ان کے ہیں کہ جب ہم کائنات میں رہتے ہیں تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہے، مگر کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا موجود نہ ہونا آخر کس کی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم فلسفیوں کی طرح یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ یہ جہاں اس لیے موجود ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں بھی نہ موجود ہوں۔ آخر موجود ہونے یا نہ ہونے میں فرق تو آگاہی کا ہی ہے۔ آگاہی ایک نامحسوس چیز ہے۔ کئی بار ہمیں آگاہی ہوتی ہے مگر ہم اس بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں لاشعوری تھی اور وسعتیں متعلق تھیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جب دروازے میں کسی قسم کا خلل موجود تھا اور یا نہیں موجود تھا؟ جن احساسات کو میں نے بیان کیا ہے مجھ پر کس طرح سے وہ واردات ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معلوم، ہمارا نامعلوم سب بہت چھوٹا ہے۔ معلوم اور نامعلوم میں وہی تناسب ہے جو درخت اور بیج میں ہوتا ہے۔ نامعلوم سے معلوم پیدا ہوتا ہے اور نامعلوم سے ہی معلوم۔ میں ابھی تک اس دروازے کے اندر ہوں، آپ باہر ہیں۔ میں آپ کے لیے نامعلوم ہوں، آپ میرے لیے نامعلوم ہیں۔ میں کسی ایک ڈوری میں بندھے ہوئے ضرور ہیں۔ اس ڈوری کے کئی سرے ہیں، ایک میرے ہاتھ میں، ایک آپ کے پاس، مگر اس ڈوری کا ایک سرا دوسرے سرے کو نہیں جان سکتا۔ مگر یہ آگاہی سے ضرور ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا سرا موجود ہے، اور شاید یہ آگاہی وہ دروازہ ہے جس کے اندر داخل ہوا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی اس دروازے کے اندر آ سکتے ہیں، مگر کب، کیسے؟ یہ اس سوال کا کوئی ایک جواب ممکن نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا اگلا قدم آپ کو اس دروازے تک لے آئے، مگر اس داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ آپ سب کچھ جاننا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔